جب ہم آئیں گورنمنٹ میں جو ہماری یونیورسٹیاں تھی اس کی گرانٹ تھی 0.9 بلین، 1 ارب روپے بھی نہیں تھی. پہلے سال ہم نے یہ بڑھائی 4.5 ارب روپے کر دی، اور نیکسٹ ایئر جو کہ ابھی چل رہا ہے اس میں ہم اس کو لے کے گئے 10 ارب روپے کے اوپر. تو یہ تقریباً 1000% جو ہیں یہ اضافہ ہے، جو کہ میرے خیال میں کبھی بھی اتنا گرانٹ نہیں ملا یونیورسٹیوں کو. 2017 سے یونیورسٹیوں کو پینشن لائبلٹی نہیں ملی تھی، 3.6 ارب روپے تھے. وہ 3.6 ارب روپے وہ ہم نے ایک گو میں کلیئر کرائے، اور ہماری امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آگے بھی ہم اس کو کریں گے. اس کے ساتھ ہم نے یونیورسٹیوں کو کہا تھا کہ یونیورسٹیاں کیونکہ وہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے، ریسرچ گرانٹ آتی ہے، کنسلٹنسی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کا ایک بزنس ماڈل ہوتا ہے، تو اس سب کے اوپر ہماری جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہماری اس کے اوپر کافی ورکنگ ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچر کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کریں. تو میں یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم جو ابھی برننگ ایشو ہے اس کا حل نکال رہے ہیں، لیکن اس کے لانگ ٹرم کے لیے گورنمنٹ بھی اپنے طرف سے کنٹریبیوٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اپنے طور پہ بھی اپنے اندر ریفارمز بھی لائے گی، اور اس کے لیے جو ہیں وہ جو بزنس ماڈلز ہے وہ بھی لائے گی. ایک چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ 2018 کے بعد فیڈرل گورنمنٹ سے جو پیسے آتے رہے ہیں یونیورسٹیوں کے لیے 2024-25 تک وہ اس کے اندر بالکل اضافہ نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ مہنگائی بڑی ہے، سیلریز بڑی ہے، خرچے بڑے ہیں. لاسٹ ایئر اس کے اندر جو ہے کوئی 5 سے 10% جو ہے کٹ لگا ہے، مزید کم ہوئے ہیں، جو کہ میرے خیال میں وفاقی حکومت کی تعلیم دشمن پالیسی ہے، اور اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مزید کٹ لگا رہے ہیں. لیکن ہم اپنی یونیورسٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں گے. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کو بھی رائٹ آنکھ میں ریٹینا کا مسئلہ پیش ہے، اسی طرح بشرا بیوی کو مسئلہ پیش ہے، تو یہ آپ نے سازش کی بات کی، تو اس سلسلے میں کس طرح سازش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جیل میں بشرا بیوی بھی عمران خان صاحب بھی ایک ہی سزا میں ان کو ڈالا ہوا ہے. خان صاحب کے رائٹ آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے، بشرا بیوی کے بھی رائٹ آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے. خان صاحب کے ریٹنا میں مسئلہ ہوتا ہے، بشرا بیوی کے بھی ریٹنا میں مسئلہ آتا ہے. خان صاحب 3 مہینے پہلے ان کو مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اسپتال نہیں لے جایا جاتا، جب سیویئر ہو جاتا ہے اس کے بعد لے جایا جاتا ہے. بشرا بیوی 10 دن پہلے جو ہے تکلیف کا وہ کرتی ہیں، اظہار کرتی ہیں، اس کو جو ہے جب بالکل سیویئر ہو جاتا ہے اس کے بعد لے جایا جاتا ہے. بشرا بیوی کے لیے بھی ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ ان کے اپنے ذاتی معالجین کی سربراہی میں ان کا علاج ہو، ان کے اپنی فیملی کے زیر نگرانی ہو. عمران خان کے لیے بھی وہی ہے، وہ نہیں چھوڑا جاتا. جب خان صاحب کا ایشو بنا تھا 3 ماہ پہلے، اس کے بعد ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. 10 دن پہلے بشرا بیوی کے جو فیملی ہیں تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے کے، ان کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ کیسے کانفیڈنٹ ہے، اتفاق ہے کہ مطلب سارا ایک ساتھ چل رہا ہے؟ اگر نہیں ہے ہمارے شکوک و شبہات کو، قوم کے تشویش کو جو ہے وہ ختم کرے، اور اپنی فیملی کے سامنے، ان کے ذاتی معالجین کے سامنے جو ہیں ان کو شفٹ کرے ہاسپٹل، اور ان کو وہاں پہ علاج کرائے. اچھا شفیع جان صاحب، یہ بتا دیجئے کہ جو وفاقی حکومت ہے اور پنجاب کی حکومت ہے، اکثر وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بانی کو اور بشرا بیوی کو وہ تمام تر سہولیات ہم دے رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اکثر ایک لسٹ بھی جاری کر دیتے کہ یہ فراغ کرتے، یہ سہولیات ہم دیتے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب ان لوگوں کی ماضی میں حکومت تھی تو کیا ہماری عورتیں نہیں تھی، وہ ان کے خلاف کیا کارروائیاں کی گئی تھی. مریم نواز خود کہتی ہے کہ کراچی میں میرے ہوٹل پر حملہ کیا گیا تھا. مجھے تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز کی آپ بات کریں تو مریم نواز سیاست کر رہی ہے. مریم نواز جب جیل میں تھی تو ان کو نواز شریف کی تیمارداری کے لیے ضمانت دے دی گئی تھی، اور اس وقت بھی وہ 2.5 سال سے سیاست کر رہی تھی. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ سندھ میں ان کا دروازہ توڑا گیا، تو سندھ میں حکومت کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں تھی. بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو لسٹ دکھاتے ہیں، یہ جو دکھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ خوراک کرتے ہیں، یہ غذائیں وہاں پہ ہیں، تو بات بڑی سمپل ہے کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور وہ جیل کا وزٹ کر لیں اور دکھا دیں کہ عمران خان صاحب کو کون کون سی فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں. دیکھیں، دونوں کو، خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں، بشرا بیوی سابق خاتون اول ہے، دونوں کو آئین کے مطابق جیل مینول میں کلاس بی انٹائٹل ہے، اور دونوں کو آج تک کلاس بی نہیں دی گئی.
اگر ان کی فیسلٹی اتنی اچھی ہیں، اگر یہ خوراک کی بات کرتے ہیں تو جو خوراک وہاں ملتی ہے وہ خان صاحب اپنے خرچے پہ کرتے ہیں. وہاں جیل میں ایک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، اس میں پیسے جمع ہوتے ہیں، خان صاحب جو بھی کھاتے ہیں اس اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. اور یہ فیسلٹی تمام قیدیوں کو اویلیبل ہے، صرف عمران خان صاحب کو اویلیبل نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے جیل کا، اس میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور اسی اکاؤنٹ سے اگر وہ کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں وہاں پہ تو اس اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں. جو وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، کوئی فیسلٹی نہیں دے رہے ہیں، نہ طبی سہولت وہاں پہ مہیا ہے، نہ ذاتی ڈاکٹر کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ بہنوں کو ملاقات کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر چھوڑ دے، بہنوں کی ملاقات کرا دے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دیتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ لوگ یہ ذاتی معالج پہ کیوں زیادہ وہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو حکومت کی نیت پہ شک ہے؟ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے حکومت پہ. یہ جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں خود اس کی تردید بھی کر دیتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کو ہم نہیں لے کے گئے، پھر اسی وفاقی وزیر اطلاعات نے خود تصدیق کر دی تھی کہ خان صاحب کو ہم رات کے اندھیرے میں لے کے گئے ہیں. اس حکومت نے جو بھی دعویٰ کیا ہے عمران خان صاحب کے متعلق، ان کی صحت کے متعلق، بشرا بی بی کے متعلق، وہ جھوٹا ہی ثابت ہوا ہے. تو ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے ان پہ. بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کارکنوں میں بھی یہ تشویش ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے، جو آپ نے ایشو بتائے عمران خان کے صحت کے حوالے سے ہو یا ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے ہو، پی ٹی آئی جو ہے اس پر سخت احتجاج ریکارڈ نہیں کر رہی. کل بھی آپ کا جو جلسہ ہے وہ مردان ہے، تو ایک یہ بتائیے گا مردان کے جلسے کا کتنا پریشر جو ہے وہ وفاقی حکومت پر پڑے گا. اسی کے ساتھ محمود چدھری صاحب کہتے ہیں کہ ناراض ہے اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لوٹ میں نہیں دیا گیا، اعتماد میں نہیں دیا گیا. تو ان کے مطابق عمران خان کے ہی احکامات ہیں، لیکن ضلع کا انتخاب کرنا اور تاریخ کا انتخاب کرنا وہ اختیار جو ہے وہ عمران خان نے انہیں دیا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا. تو اگر وہ ناراض نہیں ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ کل وہ جلسے میں آ رہے شرکت کریں گے یا نہیں. اچھا، آپ نے اچھا کویشچن پوچھا. دیکھیں، پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی چیئرمین عمران خان صاحب سے، اور ان کی طرف سے 2-3-4 جو انسٹرکشنز تھی ان میں ایک 9 اپریل کی جلسے کی منسوخی فار پیس اینڈ ہارمنی، یہ ان کے الفاظ تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگلے 10 دن کے اندر آپ خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ کریں. تو 8 تاریخ کو ان کو ملاقات ہوئی تھی اور تقریباً 19 کو جو ہے ان کے 10 دن پورے ہوتے ہیں. تو 10 دن کے اندر جو ہے خان صاحب کے حکم کے مطابق جلسہ رکھا گیا. خان صاحب کی طرف سے یہ بھی احکامات ہیں کہ محمود چکزئی اور جو علامہ ناصر راجہ صاحب ہیں سی ایم صاحب کو یہ ڈائریکشنز ہے کہ ان کو تمام مشاورت کے اندر لوپ میں لے، ان کے ساتھ مشاورت کرے اور مشاورت سے جو ہے چیزیں جو ہیں آپ آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوگا. باقی کل مردان کا جلسہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کامیاب ترین جلسہ ہوگا. اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی ہزاروں کی تعداد میں کارکنان عام پاکستانی شرکت کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ مردان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اوبیسلی اس کا اثر جو ہے آلریڈی بھی پڑا ہوا ہے. کل کے جلسے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے پریشر بڑھے گا. مینا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے اس جلسے کے بعد دوبارہ اسلام آباد کے پڑاؤ کا سوچ رہے ہیں، یہ کیا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کچھ پیغامات بھیجے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جو بھی آگے سٹیپ لیتے ہیں اس میں جو ہے محمود خان چکزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب کو اعتماد میں لیں اور مشاورت سے آگے سٹیپ لیں. لیکن اندر سے بھی کوئی نہیں ہے اور ابھی اس کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی. لیکن یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ ہم جا سکتے ہیں. اگر ان کا وتیرہ یہی رہا، یہی اسی طرح یہ ٹریٹ کرتے رہے، خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ملاقاتیں بند ہیں، علاج نہیں کرایا جاتا، آئینی حقوق معطل ہیں، تو پھر محمود خان چکزئی اور علامہ ناصر راجہ کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی امید ہے آگے کا بھی. شکریہ.